دروس رمضان باب 17 رمضان اور اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے کا ایک اہم ترین عمل اعتکاف ہے۔ لغت میں اعتکاف کسی عمل یا کسی جگہ پر جمے رہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اعتکاف یہ ہے کہ ایک آدمی عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹکا رہے۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کرنا سنت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جانا چاہیے، یعنی ایسی مسجد میں جہاں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہو۔ اعتکاف میں تمام برائیوں اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے سب سے کٹ کر مسجد کے ایک حصے کو لازم پکڑ کر وہیں عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر واقعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکل آئے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کے لیے باہر نکلنا بھی اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ پیشاب پاخانہ اور جنابت کے غسل کے لیے باہر نکلے تو کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کتنی عظیم عبادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا کتنا قابل احترام ہے۔ اعتکاف کی اسی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوا کرتا اور 10 دنوں کا ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، لیکن اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، تو اس کی حکمت مسند احمد ہی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان میں مقیم ہوتے تو 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، اور اگر سفر کرتے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے، گویا یہ پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی بھرپائی ہوتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر آپ پر یہ بات واضح ہوئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو آپ نے اسی پر مداومت کی یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔ دنیا کے مشاغل انسان کے قلب کو اللہ کے ما سوا میں مشغول کر کے غافل کر دیتے ہیں۔ غفلت قساوت پیدا کرتی ہے اور قساوت معصیت تک لے جاتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد بندے کو تمام مشاغل سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنا ہے۔ کھانا، پینا، سونا اور لوگوں سے تعلقات و کلام، یہ چاروں چیزیں ضرورت سے زائد ہو جائیں تو آدمی کا دل غفلت اور قساوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے اور آرام میں کمی کے ذریعے اپنے نفس کو مادیت سے اوپر اٹھائے اور اپنی روحانیت کو ترقی دے، پھر مخلوق سے کٹ کر اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے، اس سے مناجات کرے اور اپنے حال و معال میں غور و فکر کرے۔ اس اعتبار سے اعتکاف اپنی زندگی کے مقصد پر غور و فکر کرنے اور نفس کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ اللہ سے اپنے تعلق کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ بس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی قدر کریں اور ان قیمتی لمحات کو کثرت عبادت، دعا و مناجات، ذکر و تلاوت وغیرہ میں صرف کریں۔ اس کے برعکس اعتکاف میں عبادات کی بجائے محض آرام میں لگے رہنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھے دوسرے لوگوں کے ساتھ
گپ شپ میں وقت ضائع کرے، یا پھر اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے دن بھر موبائل فون پر تجارت یا فضولیات میں وقت برباد کرے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تجارت کے موقع کو دنیا کی تجارت میں پھنس کر برباد نہ کرے۔